رہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رشید رضوی صاحب. رشید رضوی صاحب بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. جیسا کہ آج کی کارروائی آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کی گئی اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے. کیا کہیں گے آج کی کارروائی کے حوالے سے آپ؟ مجھے تو یہ تو ریکوائرمنٹ ہے 2003 آرڈیننس کی. چارج فریم ہونے کے بعد سیکشن 17 میں ایویڈنس ریکارڈ کی جائے گی آئیدر اورل اور تھرو ایفیڈیوٹ ان ایویڈنس. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ ہم اپنا دفاع کریں گے، ان کے دفاع جو تھا پہلے وہ 7 رکنی بینچ مسترد کر چکی ہے. پھر انٹرا کورٹ اپیل میں 8 رکنی بینچ نے جو بھی انہوں نے دفاع دیا تھا، جو بھی ڈیفنس پیش کیا تھا وہ ایکسپٹ نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد چارج فریم ہوا ہے. اب مجھے نظر نہیں آتا ان کے پاس کون سا ایسا ڈیفنس ہے، کون سا ایسا جادو کا چراغ ہے کہ وہ 27 فروری کو لے کر آئیں گے. یہ جو ڈے 1 سے 16 دسمبر 2009 کے بعد سے جو یہ ٹیکٹکس اڈاپٹ کر رہے ہیں ڈیلے کی، وہی آج انہوں نے کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے. اور اب بھی حالانکہ اعتزاز احسن صاحب ان کے وکیل ہیں، تو کیا انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہوگا کہ ٹائم گین کریں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کلائنٹ کے انسٹرکشنز یہی ہیں کونسل کو کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کیا جا سکے. ادروائز تو اب جب یہ ڈیٹیل ریزننگ آئے گی 8 رکنی بینچ کی، ابھی تو انہوں نے شارٹ آرڈر کر کے اپیل ڈسمس کی تھی، تو اس میں تو سارا ڈیفنس سامنے آ جائے گا، ان کے سارے ڈیفنس کا جواب آ جائے گا. اب وہ پھر اسمالر بینچ کے سامنے کیا اس پلی کو ری ایجیٹیٹ کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 27 فروری جب تک سماعت ملتوی کی گئی ہے اور اس دن سماعت ہوگی تو کیا وہ حتمی دن ہوگا یا اس کے بعد بھی کوئی تاریخ دی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں چارج فریم ہونے کے بعد اب آرگومنٹس کا تو کوئی سٹیج نہیں ہے. یا تو وہ فورگو کریں اپنا رائٹ ٹو پلیڈ ایویڈنس، ٹو پروڈیوس ایویڈنس، اور اگر وہ ختم کر رہے ہیں تو 27 کو بحث ہو کے فیصلہ ہو جائے گا. اچھا رشید رضوی صاحب، یوسف رضا گیلانی عدالت میں پیش تو ہوئے لیکن ملک کی وہی ایک ٹانگ کے مقدمات کھلوانے کے لیے خط پھر بھی نہیں لکھا گیا، فرد جرم عائد کی گئی اور پھر اس کو چیلنج کیا گیا ہے. یہ ہمیں بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں آپ بحیثیت قانون دان کہ کتنا سٹرونگ کیس ہے اس وقت حکومت کا؟ میں سمجھتا ہوں حکومت کے پاس کوئی کیس نہیں ہے. دیکھیں، چاہے ایک عام ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، ان کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے حلف لینا. اور حلف میں وہ یہ کہتے ہیں ہم آئین کی پاسداری کریں گے. آئین کی پاسداری کی وجہ سے آرٹیکل 189 اور 90 میں ان پر وہ فیصلے پابند ہیں. انہوں نے خود آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں، انہوں نے خود اپنے حلف کی جو ہے وائلیٹ کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ان کے پاس کوئی ڈیفنس ہے. اگر اس اسٹیج پہ وہ پھر سے ایک دوبارہ پلی لیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے، وہ اور بات ہے، پھر وہ ایک نیا کیس چلے گا، ورنہ اور ان کے پاس کوئی اب ڈیفنس نہیں ہے. لیکن رشید رضوی صاحب کا جواب آ چکا ہے. رشید رضوی صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ 19 جنوری کو جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سوئس حکام کو خط اس لیے نہیں لکھا گیا کیونکہ صدر کو ملک اور بیرون ملک تمام مقدمات سے استثناء حاصل ہے. اس کے بعد عدالت نے یہ حکم دیا کہ وزیر اعظم صاحب تو استثناء ان کو مل گیا ہے کہ وہ 1 فروری کو پیش نہ ہو، لیکن اعتزاز صاحب کو کہا کہ آپ جو ہے وہ صدر کی امیونٹی کے حوالے سے دلائل دیں گے. لیکن اس چیز سے گریز کرتے رہے ہیں اعتزاز احسن، اور آرٹیکل 248 کے حوالے سے، امیونٹی کے حوالے سے انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ وہ اسی اس میں ہے کہ اگر امیونٹی کا کوشچن اس اسٹیج پہ پاکستان سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے تو اتنی ریسپیکٹ تو دنیا بھر کی عدالتیں دیں گی نا. اس کے بعد پھر یہ پلی، یہ ڈیفنس اگر کل سوئس کورٹ میں کیس ری اوپن ہوتا ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے. اس لیے وہ ڈیفنس انہوں نے سوئس کورٹ کے لیے ابھی تک میں سمجھتا ہوں ریزرو رکھا ہے آرٹیکل 248 کو. تو رشید رضوی صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پارلیمنٹ کتنا وائٹل رول پلے کر سکتی ہے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت سے بچانے کے لیے؟ کیا آئین کے اندر ایسی کوئی بات موجود ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس لیے کہ یہ تو خود آئینی آفینس ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل آفینس ہے، آرٹیکل 204 کی خلاف ورزی ہے.
توہین عدالت جو ہے وہ معمولی وہ جرم نہیں ہے جو تعزیرات پاکستان یا کوئی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے تحت ہو. یہ تو آئین کا حصہ ہے توہین عدالت. تو میں نے سمجھتا کہ 2/3 کی میجورٹی کے بغیر پارلیمنٹ اپنے پرائم منسٹر کی کسی طریقے سے مدد کر سکے. اچھا رشید رضوی صاحب، آپ بے شک ماہر قانون ہیں لیکن سیاسی صورتحال پر بھی شدبد ہوگی آپ کو، تو یہ فرمائیے گا کہ اکتوبر میں الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ جو تاریخ دی گئی ہے 22 فروری کی، اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایک ریویو کا اور ایک اپیل کا حق موجود ہوگا. تو کیا یہ معاملہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ اکتوبر تک یہ معاملہ چلا جائے اور چلتا رہے؟ نہیں، مجھے اتنا طول کھینچتا نظر نہیں آتا ہے. 27 کو یا اس کے بعد بہت ہوا تو مارچ کے پہلے دوسرے ہفتے تک یہ فائنل ہو جائے گا. اس کے بعد ریویو نہیں ہو سکتا. یا تو وہ اس فیصلے کی اپیل کریں پھر سے، اور اگر ریویو کر دیں گے تو پھر اپیل کا رائٹ انہیں سے دستبردار ہونا پڑے گا. رشید رضوی صاحب، یہاں ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ توہین عدالت کا جرم اگر ثابت ہو جاتا ہے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر، تو کیا سزا انہیں ہو سکتی ہے اس زمرے میں؟ میں سمجھتا ہوں ٹل رائزنگ آف دی کورٹ سے لے کے امپریزمنٹ کے 6 مہینے تک کی سزا ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کتنا لینینٹ ویو لیتی ہے. 1 دن کی بھی دے سکتی ہے. تو اس سزا کے خلاف بھی انہیں اپیل کا حق حاصل ہوگا؟ بالکل اس سزا کے خلاف بھی انہیں اپیل کا حق حاصل ہوگا. اچھا رشید رضوی صاحب، ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ ان کو سزا ملتی ہے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی سزا ان کو توہین عدالت کے معاملے میں ہو سکتی ہے. تو کیا صدر ان کو معاف کر سکتے ہیں، ان کی سزا کو معاف کر سکتے ہیں، اور ان کے ریکارڈ پر پھر کیا درج ہوگا؟ کیا یہ درج ہوگا کہ وہ کنوکٹ ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ سزا تو معاف ہو سکتی ہے، کیا جرم معاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور کیا اس سزا کے نتیجے میں جو ڈسکوالیفیکیشن آتی ہے آرٹیکل 62-63 کی، کیا وہ بھی اس کو معاف کر سکتے یا نہیں. یہ ایک ڈیبیٹیبل کوشچن ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ میں ایک کیس میں ابھی ریویو پینڈنگ ہے. اس کوشچن پہ ڈسکوالیفیکیشن کو وہ ختم کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں آرٹیکل 45 میں صدر صاحب. جی بہت بہت شکریہ آپ کا رشید رضوی صاحب. رشید رضوی صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کی سماعت 22 فروری تک ملتوی کر دی ہے. آج کی جو سماعت رہی اس میں فرد جرم عائد کیا گیا وزیر اعظم پر، اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے فرد جرم کو چیلنج بھی کر دیا. چیلنج نہیں بلکہ وہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا. طارق ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ چیلنج کرنا زیادہ سخت لفظ ہو جاتا ہے، صحت جرم سے انہوں نے انکار کیا. طارق چودھری بتائیے گا کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی میں یہاں پر تازہ ترین صورتحال بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے یہاں ہم ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اس گیٹ سے نکلیں گے اور واپس جائیں گے، لیکن غالباً سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر، سیکورٹی ریزنز کی بنیاد پر ان کو جو سپریم کورٹ کا وہ دروازہ ہے جہاں سے ججز عام طور پہ جاتے ہیں وہاں سے ان کو واپس لے جایا گیا ہے. اور یہاں پر جو تھے ان کی جو منتظر گاڑیاں تھیں، ان کی 2 گاڑیاں جن کو الاؤ کیا گیا تھا وہ خالی واپس چلی گئی ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان غالباً جو پچھلا دروازہ ہے سپریم کورٹ کا دوسرا گیٹ ہے وہاں سے واپس جا چکے ہیں. لیکن یہاں پر اس وقت وکلاء کی بڑی تعداد موجود ہے اور بعض دیگر اہم رہنما بھی موجود ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کی تھی قاہرہ صاحب نے. میرے ساتھ اس وقت عدلیہ بحالی تحریک کے ایک اہم کردار عبداللہ ملک صاحب جو ہیں موجود ہیں، لاہور سے آئے ہوئے ہیں خاص طور پر اس کیس کی سماعت کے لیے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے اس پروسیس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک وکیل کی حیثیت سے اب ان کا کیا تجزیہ آنے والے دنوں میں. جی پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جنگ لڑی ہے اور ہم اب بھی لڑ رہے ہیں. دیکھیں جو بات آئین اور قانون میں ہم اس سے بالاتر نہیں ہو سکتے. وزیر اعظم پاکستان نے آئین کا حلف اٹھا رکھا ہے، اس میں یہ درج ہے کہ آرٹیکل 248 میں صدر مملکت کو استثناء حاصل ہے اور بیرونی ممالک میں صدر مملکت کو وین کنونشن کے تحت استثناء حاصل ہے. جب وزیر اعظم نے آئین کا حلف اٹھا رکھا ہے تو وہ پھر غیر آئینی اقدام کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا خط لکھنا بھی ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے. ہم اپنی جدوجہد. لیکن ملک صاحب جو کورٹ کے آرڈر ہوتے ہیں کیا ان پر عمل درآمد کرنا آئین کا حصہ نہیں ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ کورٹ کا جو حکم ہو سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے، تو پر اس پر عمل درآمد کرنا کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے جو کہ حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ تمام فیصلوں پر عمل درآمد میں معاون ہوں گے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے جو سپریم ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ آئین اور کانسٹیٹیوشن بناتی ہے.
عدلیہ کا کام ہوتا ہے اس کی تشریح کرنا. اب عدلیہ آرٹیکل 248 کی تشریح کر دے کہ صدر مملکت کو استثناء حاصل نہیں ہے تو ہم یہ کام کر دیں گے. اب ہمارا یہ آئین کہہ رہا ہے کہ سب نے پڑھا ہے, آپ نے پڑھا, میں نے پڑھا ہے, اور جو لا ڈوئنگ نہیں ہے وہ بھی اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیں. تو اس میں بالکل کلیئر کٹ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق صدر مملکت کو جب تک ان کا عہدہ ہے اس کو استثناء حاصل ہے. اور ہم یہ اپنی جنگ عدالتوں میں لڑیں گے, ہم گلی محلوں میں نہیں لڑیں گے. ہم نے پہلے بھی یہ جنگ لڑی تھی, ہم اب بھی لڑ رہے ہیں, کیونکہ ہم عوام کا ساتھ دیتے ہیں, اور جو بھی عوام کا ساتھ دے گا اسے اس قسم کی مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی. بھٹو صاحب نے امریت کے لیے ملک سے لیکن بتائیے گا کہ آپ ایک وکیل کی حیثیت سے بات کرتے ہوئے بھی آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, لیکن کسی شخص کو سزائے موت دینے کا اختیار, جرائم کا فیصلے کرنے کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے. اگر کوئی شخص آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ہو تو کیا اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی یا پارلیمنٹ کرے گی؟ دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح کہا, عدالتوں کا کام ہوتا ہے جسٹس کرنا, اور جسٹس عہدہ نظر بھی آنا چاہیے. عدالت جب ثابت کرے گی, ابھی تو ثابت بھی نہیں ہوگا وزیر اعظم پاکستان نے توہین عدالت کیا ہے کہ نہیں, ابھی تو چارج لگا ہے. ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ توہین عدالت نہیں ہے بلکہ بالکل آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, بالکل عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, ہم پہلے بھی کرتے تھے, اب بھی کریں گے, کیونکہ ہم سے آئین خالق ہے, اور جو خالق ہوتے ہیں وہ آئین کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ آئین کے لیے کام کرتے ہیں. بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب, جو کہ پیپلز لائر فورم کے رہنما بھی ہیں اور عدلیہ بحالی تحریک میں ایک فراول دستے میں شامل تھے. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس افتخار چودھری کے سامنے انہوں نے اپنی پارٹی کا اور ایز اے وکیل کے طور پر دونوں کا دفاع کیا. لیکن طارق چودھری انہوں نے بڑی جذباتی تقریر تو کی, لیکن باہر کھڑے ہو کے تو سب کہتے ہیں کہ جی ان کو امیونٹی حاصل ہے, آرٹیکل 248 کے تحت عدالت بتا دے کہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب عدالت میں پیشی ہوتی ہے تو وہاں کوئی اس پر بحث کرنے کو, اس کا دفاع کرنے کو, اس کو انٹرپریٹ کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. اشفاق, میں آپ کا سوال سمجھا نہیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ طارق چودھری, میرے سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 248 کے تحت کہا جاتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو جب تک اس عہدے پر فائز ہیں انہیں استثناء حاصل ہے. لیکن جب میڈیا سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کے رہنما بھی اور دیگر وکلا حضرات بھی کہتے ہیں کہ جی امیونٹی حاصل ہے اور آرٹیکل 248 کے تحت, لیکن انٹرپریٹیشن کا, تشریح کا اختیار تو سپریم کورٹ کے پاس ہے. تو وہاں پر اس پر بات نہیں کی جاتی سپریم کورٹ میں پیش ہو کر؟ دیکھیے, سپریم کورٹ کے سامنے اگین میں جو ایکسپلین کر دوں طریقہ کار کیا ہوتا ہے. جب کسی آئینی نقطے کی وضاحت طلب ہو, کسی آئینی نقطے کی تشریح جو ہے وہ مقصود ہو, اس کے لیے پھر باقاعدہ ایک ایکشن کی صورت میں سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑتا ہے اور سپریم کورٹ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ نقطہ, آئین کا یہ آرٹیکل, آئین کی یہ شکل, آئین کا یہ جو پہلو ہے, آئین کا یہ حصہ ہے, اس میں ابہام ہے, اس میں ایمبیگوٹی ہے, اس کی تشریح کی جائے. یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا مرحلہ کوئی آ جائے گا آنے والے دنوں میں کہ جب جو دفاع کرنے والی فورسز ہیں وہ یقینی طور پر یہ کہتی ہیں کہ آئین میں لکھا ہے. ابھی تک عدالت نے اس جو امیونٹی ہے اس کے بارے میں کبھی بھی آبزرویشن نہیں دی کہ ایسا نہیں ہے. البتہ کورٹ نے بار بار یہ کہا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ کورٹ نے کہا ہے, کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ امیونٹی سمجھتے ہیں تو آپ کو وہ امیونٹی مانگنا پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کسی موقع پر یہ نقطہ سامنے آئے گا, کسی موقع پر یہ بحث ہوگی اور کسی موقع پر یہ باقاعدہ ایک قانونی شکل میں بحث ہوگی کہ کیا وہ امیونٹی حاصل ہے یا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بالکل جائز ہے, بالکل بجا ہے کہ کیا امیونٹی کو سیکھ کیوں نہیں کیا تھا, امیونٹی طلب کیوں نہیں کی جاتی. تو یقینی طور پر جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے وکلا ہیں یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے وکلا ہیں, جب کوئی ایسی سٹیج آئے گی جہاں پر ان کو اگر وہ طلب نہیں کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید آئینی اور قانونی ابہام پیدا ہوگا. اچھا طارق, ہمیں بتائیے گا کہ آج جو سماعت ہوئی, ارکان پارلیمنٹ, وزراء اور اہم شخصیات جو وہاں پہنچی, کون کون شامل تھا ان میں؟ یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی اہم شخصیات کی, وی آئی پیز کی. وفاقی وزیر ریلوے غلام احمد بلور تھے اور اس کے علاوہ بلوچستان سے بعض وزراء تھے, وزیر دفاع یہاں پر آئے ہیں, وزیر مذہبی امور یہاں پر آئے ہیں, دو صوبوں کے گورنر یہاں پر ہیں, گلگت بلتستان کے چیف منسٹر یہاں پر تھے اور وفاقی کابینہ کے ارکان کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی. اتحادی جماعتوں کے 2 سربراہ ہم نے آج یہاں پر دیکھے ہیں. چودھری شجاعت پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہیں وہ یہاں پر موجود تھے اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو صدر ہیں اسفند یار ولی وہ بھی یہاں پر موجود تھے. تو اظہار یکجہتی مکمل طور پر کیا گیا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ وفاقی حکومت کی جانب سے, ان کے اتحادیوں کی جانب سے. اور یہاں پر تقریباً جو آدھا پونا گھنٹہ سماعت جاری رہی ہے اس سے بہت پہلے یہاں لوگ آ گئے تھے اور اب جب سماعت ختم ہو گئی ہے اور اگلی تاریخیں پڑ گئی ہیں تو وہ سارے لوگ جو ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہاں سے چلے گئے ہیں, جبکہ کچھ لوگ ابھی یہاں سپریم کورٹ کے. بہت شکریہ آپ کا طارق چودھری, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے.